آج کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی آج ایسا شخص مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یہ آج کی رات ہے کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہم نے 5واں کلمہ پڑھا ہے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اذنبتہ عمدن، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے۔ اذنبتہ خطأ، وہ گناہ جو ہم نے بھول کر کیے۔ او خطأ سرا، وہ گناہ جو ہم نے چھپ چھپا کر کیے۔ او علانیتا، وہ گناہ جو ہم نے باہر مجمع کے اندر علل اعلان لوگوں کے اندر گناہ کیے۔ یا پروردگار عالم ہم ان تمام گناہوں سے آج تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ میرے مولا تو آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر آگے 5ویں کلمے کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ، اے پروردگار عالم میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں کہ جن کو میں جانتا ہوں۔ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، میں ان گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے گناہ تو کر لیے مجھے پتا ہی نہیں تھا وہ گناہ ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے جو غیب کو غیوب کو جاننے والی ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ ہم تو کام کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، وہ ذات ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، انسان کے جسم پر کوئی زخم ہو جائے، اس کے جسم سے خون، پیپ یا ریشہ، کوئی ایسی چیز نکل رہی ہو جسم پر لگی ہوئی ہو، کیا وہ کسی مجلس میں 4 آدمیوں کے اندر بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ ہمارے جسم کے اندر خون ہے، ہمارے جسم کے اندر پیپ ریشہ وغیرہ ہے، اگر ہمارا پیٹ چاک کیا جائے تو اس کے اندر سے نجاست نکلے گی۔ ہمارے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں، تو کیا ہم ان کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے؟ اگر بیٹھ بھی گئے تو وہ تم سے اتنی نفرت کریں گے کہ پہلی بات ہے تجھ کو کہیں گے کہ ادھر سے اٹھ جا، کہ جب تو نہیں اٹھے گا وہ خود بخود اٹھ کے چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون پیپ ریشہ ہے، ہمارے جسم کے اندر ایک غلاظت والی ایک ناپاک چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں جلد عطا کی، ہمیں جسم عطا کیا۔ اب ہمارے پیٹ کے اندر کتنی گندگی ہو، کتنی غلاظت ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ظاہری طور پر ادھر پردہ عطا کر دیا ہے۔ لیکن اسی طرح ایک گناہوں کی بھی گندگی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کی بھی اندر میل کچیل ہوتی ہے، اس کی بھی اندر بو ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی بھی گندگی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ وہ کسی کو ہنسانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، جب بندہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس قدر بو پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے بندے پر مسلط کیے ہوتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی پریشانی آنے لگے تو فرشتے درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کوئی اس کو آفت پہنچنی ہو، کوئی اس کا حادثہ ہونا ہو، ان بچوں کو جا کے نا، آصف کدھر ہے؟
ان کو منع کرو جا کے. کوئی مصیبت کوئی پریشانی پہنچنی ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہے. ہمیں نظر نہیں آتے, ہمیں بڑے حادثات سے بچا لیتے ہیں. لیکن جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس جھوٹ کی وجہ سے اس بندے کے اندر اس قدر بو پیدا ہو جاتی ہے, اس قدر بو پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ رحمت کا فرشتہ اس بندے سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. جب یہ حفاظت والے, یہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جائیں گے تو کیا ہمیں خوشحالیاں نصیب ہوں گی؟ نہیں. تو اس لیے کوئی بھی بات کرنی ہے تو ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں, یہ گناہوں کی بھی نجاست ہمارے اندر ہے, لیکن اس رب تعالی کی ذات نے وستار العجوب, ذرا ہم آج ہم سب اپنا گریبان جان کے دیکھے تو صحیح. میں خود اپنا دیکھتا ہوں, یہ اپنا دیکھتے ہیں, آپ اپنا دیکھیں کہ ہمارے اندر کس قدر گناہ ہیں. اگر ہمارے ماں باپ کو پتہ چل جائے, اگر ہمارے عزیز و اقارب کو پتہ چل جائے, ہمارے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے, ہمارے محلے داروں کو پتہ چل جائے, کیا وہ ہمیں محلے میں رکھنا پسند کریں گے؟ ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں, لیکن وہ ذات ایسی ہے وستار العیوب, اس نے بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. وغفار الذنوب, اور وہ بندے کے گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے. اب دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی ایسا بندہ جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے, میں اس کی بخشش فرما دوں. ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے, آئندہ سے اس کو نہ کرنے کا قصد بھی کرے, جو کر لیا ہے اس پر شرمندہ بھی ہو, سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے. جب معافی مانگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجائے کرے گا, حدیث پاک کا خلاصہ تو کیا بلکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں, بندہ سچے دل سے توبہ کر لے, جتنے کے جتنے بھی اس کے گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں. آج کی رات سب کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیطان کو جہنم سے دھتکار دیا, جب اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا, کہا کہ اب تم پر جنت کو حرام کر دیا ہے, اب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے, تم مردود ہے. تو اس وقت شیطان نے کہا تھا, 8ویں سپارے کی سورۃ الاعراف کا 2 رکوع ہے, فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان کو اللہ کی ذات نے کیا کہا کہ اب تیرے لیے جنت حرام ہو چکی ہے, اب تو جہنم کا مستحق ہو چکا ہے. شیطان نے ایک مہلت مانگی تھی, کہا کہ مولا تو نے مجھ کو جنت سے تو نکال دیا ہے, اپنی رحمت سے تو دور کر دیا ہے, میری تیری بارگاہ میں ایک دعا ہے, میری تیری بارگاہ میں ایک دعا ہے, تو میری اس دعا کو قبول فرما لے, میری التجا کو قبول فرما لے. شیطان نے دعا کی کہ وہ دن کہ جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, مجھے اتنی زندگی عطا کر دے, میں اتنی دیر زندہ رہوں جتنی دیر تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیطان کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ جتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی اتنی دیر تک تو کیا رہے گا, تجھے مہلت دی ہے تو زندہ رہے گا. جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو مایوس مت ہوا کرو. دیکھیں کہ شیطان نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی,
اللہ کی ذات نے اس کو دھتکار دیا تھا، اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، ہمیشہ کے لیے اس پر جنت کو حرام کر دیا تھا، لیکن اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ لیکن وہ تو رب ہے نا، اگر شیطان کی دعا قبول کرے گا، اگر شیطان کی دعا قبول کرتا ہے تو آج کی رات نبی کریم علیہ السلام کے امتی جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے کہ بندے چل کر اپنے رب کو پا لیں گے، اس راستے میں میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو پھر قرآن مجید کے آگے الفاظ ہیں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کہ جب تیرے بندے تجھ کو پانے کے لیے، اپنے رب کو پانے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، چل رہے ہوں گے، اپنے رب کو پانے والے ہوں گے، کہا کہ میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا سب سے کھلا دشمن ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں چلنے لگتے ہیں، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے چلنے لگتے ہیں، نظر بھی نہیں آتا اور ہمارے لیے رکاوٹ بھی بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، وہ اگر آگے سے مڑ کر پیچھے کی طرف راستہ کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہے تو میں اس کو پیچھے سے بھی حملہ کر دوں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، جب میں نے اس کے آگے سے بھی راستہ بند کر دیا، اس کا پیچھے سے بھی راستہ بند کر دیا، اگر وہ دائیں طرف جائے گا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، میں اس کی دائیں طرف بھی آ جاؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اگر وہ بائیں طرف مڑے گا تو میں اس کو بائیں طرف بھی آگے رکاوٹ بن جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ ہمارے چاروں طرف شیطان ہے، ہمارے چاروں طرف شیطان ہے، ہم کو سمجھ بھی نہیں آتی، ارادہ بھی کرتے ہیں، اذان کی آواز بھی سنتے ہیں، دل میں نیت ارادہ پختہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر کوئی کام بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا دشمن سب سے بڑا شیطان، اس نے ہم پر غلبہ کیے ہوئے ہیں۔ بات چل رہی تھی کون سے کلمے کی؟ 5ویں کلمے کی بات چل رہی تھی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں معافی تو مانگتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے، ہم توبہ تو کرتے ہیں، ہم دل میں پختہ ارادہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ شیطان، ہم معافی مانگ لیتے ہیں، 1-2 دن صحیح گزرتے ہیں، ہفتہ صحیح گزرتا ہے، 1 مہینہ صحیح گزرتا ہے، لیکن پھر ہم راستے سے بٹک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف سے ہم کو شیطان نے گھیرا ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ کلمے کے آخری الفاظ کے ترجمے کے اوپر غور کرنا ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ لا حول ولا قوت، کیا الفاظ ہیں؟ لا حول، کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، میرے اندر نیکی کے کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا دشمن شیطان ہے اس نے آگے سے بھی حملہ کیا ہے، اس نے پیچھے سے بھی حملہ کیا ہے، اس نے دائیں سے بھی حملہ کیا ہے، اس نے بائیں سے بھی حملہ کیا ہے۔ یا پروردگار عالم، ہم کمزور ہیں، لا حول ولا قوت، ہم اس کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ آگے فرما دیا الا باللہ العظیم، کہ یا پروردگار عالم، کہ جب تو ہم کو طاقت دے گا تو پھر ہم پر شیطان بھی مسلط نہیں ہو سکے گا۔ یعنی کہ آج کی رات ہم نے اپنے رب سے مانگنا کیا ہے کہ ہے کوئی آج مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش فرما دوں۔ ہے کوئی آج
مسترزقن فارزقہ، کہ رزق کی وجہ سے پریشان ہو، میں اس کو رزق حلال عطا فرما دوں۔ ہے کوئی آج مصیبتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا، میں اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دوں۔ حدیث پاک کا، بلکہ حدیث قدسی کا خلاصہ ہے، میری بات بالکل آخری الفاظ کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب تعالی کی ذات اللہ الصمد کیا ہے؟ جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کچھ بھی پرواہ نہیں۔ مطلب کیا؟ پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان ہوگا، ان انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا، کثرت سے عبادت کرنے والا ہوگا، اس انسان کی طرح سارے کے سارے انسان بن جائیں، کہ نیک بن جائیں۔ نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، وہ اتنا بے نیاز ہے۔ اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ بدبخت انسان ہے، جو شقی انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا انسان ہے، پہلے انسان سے لے کر اگر آخری انسان تک تمام کے تمام اس کی نافرمانی کرنے والے ہو جائیں، تو پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان ہے، کیونکہ وہ ذات کیا ہے؟ اللہ، وہ ذات بے نیاز ہے۔ ہم نیکی کریں یا گناہ کریں، اس کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں۔ نیکی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے اپنے آج کی رات تمام کے تمام خزانے کھول دیے ہیں۔ حدیث قدسی کے آگے الفاظ ہیں کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ایک انسان میرے سے یہ سوال کرے کہ مولا مجھے گھر نہیں، ایک بستی نہیں، بلکہ مجھے ایک سونے کا ایک پہاڑی عطا فرما دے، بلکہ پوری کی پوری اس کائنات کو، اس روئے زمین کو وہ مانگے کہ اتنا سونا ہو جائے، مجھ کو سونا عطا کر دے، مجھے جواہرات عطا کر دے، پھر ایک انسان نہیں بلکہ تمام کے تمام انسان مجھ سے مانگے، میں سب کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر دوں، سب کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی؟ مثال دے کر سمجھایا کہ میرے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ تمام لوگوں کی خواہشات کے مطابق جو کچھ بھی مجھ سے مانگتے رہے میں ان کو دیتا رہوں، سب کو ان کی خواہش کے مطابق دے دیا جائے، اس کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالا جائے پھر اس کو باہر نکالا جائے، وہ سوئی اپنے ساتھ سمندر سے کتنا پانی لائے گی؟ تو جتنا وہ پانی لے کے آئے گی، سوئی کتنا پانی لے کر آئے گی، اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے سمندر کے پانی کے اندر کتنی کمی آئے گی؟ اور سر نہیں، منہ تو ہلائے نا، زبان، کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ کہنے کا مقصد ہے جتنا سوئی کے ساتھ پانی لگا ہوگا اتنی تو ضرور کمی آئے گی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے خزانے اتنے وسیع ہیں، تمام لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا بھی کر دے، تمام لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا بھی کر دے۔ جتنی سمندر کے اندر پانی کی وجہ، اس پانی کی کمی ہوئی تھی، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، دل کھول کے مانگے۔ جس کو اللہ کی ذات نے اولاد نہیں عطا کی، وہ گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا تو مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کو بیٹے عطا کیے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بیٹیوں کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کی ذات عطا کرے گی۔ جس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، وہ بیٹا مانگے، اللہ کی ذات اس کو عطا کرے گی۔
جس کے پاس رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگے، جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو آج کی رات کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہی ہے، ہم خود نہیں بلکہ وہ خود اعلان فرما رہی ہے کوئی آج مجھ سے مانگنے والا؟ اگر انسان خود مانگے تو دینے والے کی مرضی ہوتی ہے، اگر دینے والا خود کہے کہ آؤ مجھ سے آج لے لو، مجھ سے آج لے لو، پھر عام آئے یا خاص آئے، کوئی امیر آئے یا غریب آئے، رنگ کا کالا ہو یا لال ہو یا سفید ہو، وہ ذات کا کیسا بھی ہو، جو بھی اس کے پاس آتا جائے گا وہ اپنی سخاوت کے دروازے کھول کر اس کو عطا کرتا جائے گا، کہ جس طرح کے آج کل ہم اپنے گلیوں محلوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ صبح بھی ہوگا اپنے گھروں کے دروازوں میں بچوں کو کھڑا کر کے یہ آواز لگائیں گے، بالو کڑیوں بچوں۔ ہماری یہ آپ شرما رہے ہیں، یہ ہمارے تنویر صاحب ہیں، موتی صاحب شاید ان کو کہتے ہیں، وہ جب چیز بانٹتے ہیں نا تو بڑی محبت سے آواز لگاتے ہیں، بچوں کو بھی نہیں کہتے۔ تو مقصد کیا ہے کہ جب وہ انسان خود کہے کہ آ کے لے جاؤ، میں جا رہا ہوں، حافظ صاحب جا رہے ہیں، فلاں بزرگ جا رہے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر ہمارے دروازے پر آ کر فقیر دروازہ کھٹکھٹائے یا نماز پڑھ کے جائیں تو دروازے پر فقیر کھڑا ہو کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں نے اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل اتارنا ہے، میری مدد کرو، کیا سب کے سب اس کو دیں گے؟ وہ بولیں تو صحیح، سب کے سب اس کو اگر 10 ہیں تو 10 میں سے 1 یا 2 دے دیں گے، 3 دے دیں گے، 7 اس کے پاس سے ویسے ہی گزر جائیں گے، کیونکہ گزرنے والوں نے خود نہیں کہا تھا کہ ہم سے لے لو، وہ خود اپنی مرضی سے آیا ہے۔ تو آج ہم اپنی مرضی سے نہیں، وہ رب تعالی کی ذات جو ہم کو کہہ رہی ہے کہ مانگ لو، مانگنے کی یہ آج کی رات ہے، دل کھول کے مانگو، دنیا کی ہر نعمت مانگو، ہر نعمت مانگو، ہر چیز مانگو، لیکن ایک چیز لازمی مانگو، شاید ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہم ہر چیز تو مانگ رہے ہیں، دل کے تختی پر اس کو لکھ لینا ہے، اس کو لازمی مانگنا ہے، جس کو یہ چیز مل گئی خدا کی قسم ہے اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوا ہے؟ کیا نام؟ ادھر سے آواز نہیں آئی، کیا نام ہے؟ یہ اسلام کے ہیرو ہیں کہ جن کو آج سکول کی کتابوں سے نکال کر ایک ردی کے اندر ڈال دیا ہے، نہ جانے کون کون سے ہندوؤں کی، انگریزوں کی ہمارے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی، اس کے کئی غلام تھے، اس کے نوکر چاکر کئی زیادہ تھے، ایک کا نام تقریباً کسی نہ کسی کو تو آتا ہوگا جو بڑا مشہور ہے، کیا نام تھا؟ ایاز نام تھا۔ کیا نام تھا؟ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سلطان محمود غزنوی۔ اور اس کے ایک غلام کا نام کیا تھا؟ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے ماتحت اتنے زیادہ لوگ ہیں، اے سلطان محمود غزنوی تو سب سے زیادہ ایاز کو کیوں ترجیح دیتا ہے؟ اوروں کے ساتھ بھی اسی طرح پیار محبت کیا کر، اوروں کو بھی اسی طرح ترجیح دیا کر۔ آپ کو اس واقعہ سے ایک بات سمجھانی ہے، سلطان محمود غزنوی کو جب یہ سوال ہوا کہ ایاز کو تم اتنا کیوں چاہتے ہو، دوسروں کے ساتھ تمہارا اس قدر محبت کا انداز نہیں ہوتا جو ایاز کے ساتھ ہے، سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تم میرے پاس کھڑے ہو جائے۔ اب سلطان محمود غزنوی کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا سارے کا سارا یہ سونا پڑا ہوا ہے، ان بچوں کو خاموش کروائیں، یہ میرا سارے کا سارا سونا پڑا ہوا ہے، یہ میری ساری کی ساری چاندی پڑی ہوئی ہے، یہ میرے سارے کے سارے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں،
یہ ساری کی ساری میری پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کے پاس جتنے بھی خزانے تھے وہ سارے کے سارے اس طرح اس نے اکٹھے کیے، اس طرح اس نے اکٹھے کیے، سامنے رکھ دیے، اور جتنے بھی اس کے ماتحت تھے، جتنے بھی اس کے ماتحت تھے، تمام کو کہا کہ جو بھی دل کرتا ہے نا ادھر سے اٹھا لو۔ آج میں بادشاہ ہو کر تجھ کو خود کہہ رہا ہوں، آج اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو خود فرما رہی ہے کہ مانگ لو جو کچھ بھی مانگنا ہے، میں نے سارے خزانے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، تم نے زبان ہلاتے جانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے جانا ہے، میں تمہارے لیے یہ سارے کے سارے خزانے رکھ دیے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی اسی طرح سارے کے سارے خزانے رکھ دیے۔ زید اٹھا، اس نے سونا پکڑ لیا، بکر اٹھا، اس نے چاندی پکڑ لی، فلاں اٹھا، اس نے ہیرے پکڑ لیے، تمام کے تمام جتنا بھی ہاتھوں میں آ رہا ہے پکڑ کر اپنی ملکیت میں کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ ایاز پیچھے ہی کھڑا ہے۔ بادشاہ نے وہ آدمی کے جس نے سوال کیا تھا اسی کے سامنے ایاز کو کہا کہ ایاز میں تجھے بھی اجازت دیتا ہوں، جو تیرا دل کرتا ہے آج میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، وہ اٹھا لے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، وہ تیری ملکیت ہو جائے گا، وہ تیرا ہو جائے گا۔ تمام کے تمام ہاتھ اٹھا کر مال و دولت پر اس کے جتنے بھی خزانے تھے ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر مالک بنتے جا رہے تھے، لیکن ایاز نے کسی پر ہاتھ نہ رکھا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز آگے بڑھ تو بھی ہاتھ رکھ، اس نے خزانوں کی بجائے سلطان محمود غزنوی پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ مجھے ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، کہ مجھے تو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر تو مجھے مل گیا یہ چیزیں مجھے خود بخود ہی مل جائیں گی، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آج کی رات ہم ہر چیز مانگے، رزق بھی مانگے، اولاد بھی مانگے، تندرستی بھی مانگے، دنیا کی ہر نعمت مانگے، اگر دینے والے کو نہ مانگا، اپنے رب کو نہ مانگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمائے گی کہ اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے۔ اور ہمارے بارے میں یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آئے، انہوں نے رب کے دین کی اشاعت کی اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے تبلیغ کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، تبلیغ کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تبلیغ کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو، تو آج کی رات ہم نے اپنے رب کو مانگنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جہاں سب کچھ مانگنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی مانگنا ہے۔ اگر سب کچھ مانگ لیا اپنے رب کو نہ پایا تو کچھ نہیں پایا، اگر سب کچھ نہ پایا اپنے رب کو پا لیا تو یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہی میری آج گفتگو کے جو خلاصہ تھا 3 چیزوں کا۔ کتنی چیزیں؟ آج کی رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آج کی رات ہمیں کون سے 3 عمل کرنے چاہیے؟ نمبر 1 قبرستان جانا، دوسرے نمبر پر اپنے رب کی عبادت میں اس رات کو گزارنا ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو مانگنا کیا ہے وہ میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص آپ کے صدقے مجھ کو بھی اپنی رحمتیں، اپنا فضل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔